الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ایک بار پڑھا ہے وہ ہم نے اپنی اپنی مرضی کا پڑھا ہے. اب ایک بار کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھنے کی. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے. اب ایک بار کوشش کرنی ہے کہ دیوانوں والا پڑھنا ہے. اور دوسری کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا درود پاک ہے نا وہ ہماری زبان کی نوک تک نہ رہ جائے. آج ذرا اس کو دل تک جانے دیں. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ زبان کی نوک تک رہ جاتا ہے, دل تک جاتا نہیں ہے. تو اقبال نے تو کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کوشش فرمایا کریں حضرت دل تک جانے دیا کریں اس کو. اور دل تک تب جائے گا جب آپ توجہ سے پڑھیں گے. اگر آپ دائیں بائیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, داڑھی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, تو دل تک جائے گا نہیں. اس کو جانے دیا کریں دل تک. ایک دفعہ جانے تو دیں, پھر دیکھیں جب دل تک جائے گا تو پھر یہ دل کے ساتھ کرتا کیا ہے. کیونکہ قبلہ تشریف فرمائیں, پہلے بھی ماشاءاللہ بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے, تو میں نے تو صرف دعائیں لینی ہے اور حاضری اپنی لگوانی ہے. تو دل کی بڑی بری حالت ہے کیونکہ جا کچھ نہیں رہا اس تک. زنگ لگا ہوا ہے, گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہے, بڑا سخت ہے حضرت, دنیا کی محبت میں غرق ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے کیونکہ جا کچھ نہیں رہا اس تک. جو اس کی غذا ہے جس سے اس کو تقویت ملے گی, جس سے اس کی صفائی ہوگی, ایسا جا ہی کچھ نہیں رہا اس تک. اگر کبھی کوئی موقع بن بھی گیا تو صرف زبان کی نوک تک. اس کو جاننے دیا کر. اور کیونکہ حضرت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ویسے بھی دل کی جانب اب آپ کی توجہ ہے بھی کوئی نہیں, اور ساری توجہ ہے حضرت کپڑوں کی طرف. اب ساری جناب توجہ ہے منہ گورا ہونا چاہیے, دل پاویں جی میں مرضی ہو جائے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا بھی تھا نا, فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا, دل کالے تو منہ اللہ, دل جو مرضی ہو, منہ نہیں کالا ہونا چاہیے. ڈھیر لگا ہے دکانوں پہ, صابن آ گئے, فیس واش آ گئے,
کریمیں آ گئیں، یہ 3 کریمہ مکس، فلاں کریم فلاں کریم، رنگ گورا کرنے والی گولیاں آ گئیں، رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے، رنگ گورا کرنے والے انجیکشن آ گئے، کیونکہ توجہ جو ساری ہے حضرت. لیکن حضرت سلطان باہو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. لیکن کوئی توجہ نہیں یار دل کی طرف. توجہ کرو یار اس کی طرف، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر یہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب تو سارا جسم خراب. اور پھر 3 بار ارشاد فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو ہماری توجہ کوئی نہیں ہے دل کی توجہ دے. دیکھیں نا یہی بات بھائی، کسی نے نظم میں کی، کسی نے نثر میں کی، کسی نے اردو میں کی، کسی نے فارسی میں کی، کسی نے پنجابی میں کی، کسی نے عربی میں کی، بات سب نے ایک ہی کی حضرت. تو میں چلو آپ کے ذوق کے لیے پنجابی پڑھ دیتا ہوں حضرت. تو پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کمال بات کی ہے. کیا باروں باری پھر نہ کڑیے. منہ دن میں کتنی بار دھوتے ہیں حضرت جو لوگوں کو دکھانا ہے؟ یہ بتا دل کتنی بار دھوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھانا ہے؟ منہ تو بڑا دھوتا ہے جو لوگوں کو دکھانا ہے. یہ بتا کبھی دل بھی دھویا تو نے؟ کبھی دل کی طرف بھی توجہ کی تو نہیں؟ تو میاں صاحب باروں باری پھر نہ کڑی تے ہونج اندر دا کوڑا ہے. اور یاد رکھنا میاں، کل بات نہ رنگ پہ ختم ہونی ہے، نہ کل بات جے ڈاٹ پہ ختم ہونی ہے، نہ بات الکرم پہ ختم ہونی ہے، نہ بات گل احمد پہ ختم ہونی ہے، نہ بات پاشا پہ ختم ہونی ہے، بات دل پہ ختم ہونی ہے کل. کیونکہ قرآن میں اللہ نے یوم لا ينفع مال ولا بنون. بھئی یہ 2 چیزیں نا ہم فخریہ بتاتے ہیں، اللہ نے بڑا دیتا تھا یہ میرے اتنے بیٹے ہیں، بتاتے ہیں نا یہاں جگہ جگہ فخریہ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بس تو ادھر ہی بتا لیا کر، ادھر یہ تو نہیں بتا سکے گا کوئی، کیونکہ ادھر دونوں کا کوئی قصہ نہیں ہوگا. پھر ادھر کیا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس لیے کوشش بس میں نہیں زیادہ بات کو بکھیروں گا حضرت. جب بھی ذکر کرنا ہے اس کو دل تک، جب بھی درود پاک پڑھنا ہے اس کو دل تک جانے دینا ہے. کیونکہ حضرت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا 2023، بس سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا حضرت. وہ فیس بک یوٹیوب جناب بھری پڑی ہے. وہ جی میں نے فلاں وظیفہ پڑھا اور میں مالا مال ہو گیا. یہ میری ایک بات یاد رکھنا کہ بلا تشریف فرمائے، یہ وظیفے پڑھنا پیسے آندے تھے سارے نہ وہ تو مولویاں کو لندے. وہ اللہ کا کام، اللہ کا نام اس کام کے لیے حضرت. بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں اللہ کا نام صابن کی مانند ہے، یہ تو اندر کا میل دھوتا ہے، یہ تو اندر سے یہ چیزیں نکالتا ہے. نئے کلیے نئے فلسفے آ گئے حضرت. میں نے یہ پڑھا اور جناب میں مالا مال ہو گیا. اللہ کا نام کو اس کام کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں سب سے کمال بات حضرت حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی، جس پہ ہم بول رہے ہیں حضرت. کمال کر گئے حضرت. کیا کہتے ہیں؟ الف اللہ رتا دل میرا، اب فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، چڑھ گیا یہ رنگ حضرت. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. فرماتے چڑھ گیا اس میں ذات کا رنگ میرے دل پہ. میں نے اتنی اللہ 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 کہ اس میں ذات کا رنگ میرے دل پہ چڑھ گیا. کوئی رنگ نہیں رہا باقی حضرت، بالکل کوئی ختم دوئی حضرت، کوئی رنگ نہیں رہا. اللہ آپ کو سلام. کوئی رنگ نہیں. یہ میں حضرت کو سبق سناؤں گا حضرت، باقی تو سارے میرے بیلی ہے. وہ بس جی حضرت چلیں اللہ سلامت رکھے آپ. اللہ ماشاء اللہ. یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا اور آپ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا وہ ماشاء اللہ واہ
ماشاءاللہ بس جی بس اللہ آپ کو سلام ماشاء اللہ آپ کی عزتوں کو چار چاند لگائے جی ساڑی کیتی جی اللہ تاڑی ودائے پائی تو وہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تو کیونکہ حضرت ہمارا اب تصوف بس مکھانے ٹول تے پھول تے لنگر تے تصوف ختم ساڑا تصوف مکھانے چادر ٹول تے لنگر تے ساڑا تصوف ختم ہو گیا ہم نے تصوف سے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیا ہم نے مکھانے لیے ہیں چادر لنگر اور ڈھول ہمارا تصوف ختم وہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ رات کا وقت تھا آدھی رات آپ اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس قربان جائیں جی ان کی راتیں اور ہماری راتیں ہم تو رات کا انتظار دو کاموں کے لیے کرتے ہیں یا سونے کے لیے یا گناہ کرنے کے اور وہ رات کا انتظار کاہے کو کرتے تھے سارے سو جائیں اور میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے محبوب سے اس لیے تو پھر میاں صاحب نے رات پوے تے بے دردانو رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے او درد مندانو یاد سجن دی وہی ستیاں آن جگاوے اللہ کرے جی ہمیں بھی یہ جاگنا نصیب ہو جائے بڑا سون کے سون چڑھے گا ہمیں بھی جاگنا یہ رسالہ کشہریہ میں لکھا ہے کوئی پتر سیکھتے رہنا جس دن آپ نے کہا نا میں مکمل ہو گیا خراب دن شروع پھر سیکھتے رہنا پھر تمہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا وہ کوئی بزرگ تھے تو وہ لونڈی خریدی انہوں نے جب رات آئی نا تو انہوں نے کہا بستر پا تو وہ لونڈی آپ کو پوچھتی ہے حضرت آپ سونے لگے ہیں کہا ہاں تو کہتی ہے حضرت کوئی آپ کا بھی آقا ہے جیسے آپ میرے آقا ہیں فرمایا ہاں میرا اللہ میرا آقا ہے تو لونڈی کہتی ہے اے میرے آقا تو کیا پھر آپ کے آقا سوتے ہیں اس نے کہا سونا تو دور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی تو آگے سے کہتی ہے میرے آقا پھر آپ کیسے ہیں کہ آپ کا آقا تو جاگ رہے اور آپ سونے لگے ہیں گر گئے گش کھا کے نیچے اٹھے فرمایا تو نے میری آنکھیں کھول دی حالہ حضرت وہ خود کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا میں رات سون لی بنائی لیکن ایوی نہیں آکھیا کہ بس ہوتے ہی رہنا ہے یہ بھی کہا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تہجد کا ہم نے کیا مزہ لینا ہے یار ہمیں تو فجر کا مزہ چکھے ہوئے بھی زمانے گزر گئے تہجد کا ہم نے کیا مزہ لینا ہمیں تو فجر کا مزہ چکھے بھی زمانے گزر گئے ہم تو فجر کی چاشنی سے بھی محروم ہیں ہم نے تہجد کا مزہ کیا لیا تو رات کا وقت تھا وہ ہائے پیاس وہ اہل علاقہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے سوچا کہ شاید رات کا وقت ہے حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے عورت ذات ہے گھر میں پانی نہیں کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی تو اس لیے اونچی اونچی پانی پانی کہہ رہی ہیں شاید پیاس پیاس کہہ رہی ہیں کو لا دے وہ سارا محلہ اٹھا وہ جس کے پاس جو تھا نا پانی لینے چلے گئے جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسنین میں سے تھے انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس عورت ذات ہے رات کا وقت ہے شاید گھر میں پانی نہیں تو ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں آپ رو پڑے آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے یہ اس کی دید کی پیاس ہے اس کی دید ہی سی بجھے گی ساڈا تصوف تے مکھانے تے شروع ہوندا ہے تے مکھانے تے مک جاندا ہے مکھانے تے چادر تے پھول تے ٹول تے لنگر بس ہمارا تصوف شروع اور ساتھ ہی نہ اخلاص نہ زہد نہ تقوی نہ توکل نہ قناعت نہ صبر نہ رضا
جو حسن تصوف کا. اور قربان جائیں جی آج ہم جن کے عرس پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں خوش آمد کا قائل نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے استاد محترم میں سارے ہی رنگ تھے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا صوفی. کیونکہ میں خود حضرت میں کمرے میں بیٹھا تو حضرت نے مجھے الائچیاں کہا، کیونکہ سنت ہے کہ طاق عداد میں، تو میں جفت لے آیا تو مجھ سے بڑے ناراض ہوئے. میں چھوٹی چھوٹی بظاہر باتوں کا بھی اتنا دھیان رکھنے والی شخصیت، اور یہی تصوف ہے. جو جتنا حضرت سونے کے رنگ میں رنگا ہوا ہے وہ اتنا پکا اور کامل صوفی ہے. حضرت تصوف حضرت کو رسموں اور رواجوں کا نام نہیں ہے. تصوف شریعت پہ پابندی سے چلنے کا نام ہے. اور جو جتنا، اور آپ کا ادھر تو مزاج ہی علوم تے حضرت جی جڑا جڈا ننگا ہے اور جڑا جڈیاں بلنگیاں گالاں کٹدا ہے ساڈے نزدیک تے وہ حضرت جی بڑا کوئی جو سنت شرع شریعت پہ چلنے والا اس میں مولوی ہے. حضرت جڑا ننگا ہے رج گالاں کٹدا ہے حضرت ساڈے نزدیک کو بڑا. اس لیے حضرت بچ کے رہنا. میاں محمد بخش صاحب نے تب کہا، آپ نے فرمایا تھے الا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو ہو. حضرت مجھے بڑا شوق ہے صوفیاء سے ان کی زیارت کرنے، بڑے بڑوں کی بھی ہیں. وہ میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھے کہنا کرنا حضرت تانوں ایک بابا ملانا تو ہی جناب یاد پہ کرو. بس اس سائڈ تے کدی پروگرام ہویا تے وہ پروگرام آ گیا اس سائڈ تے میں انہوں دسیا اسی ٹر گئے. حضرت بس جا کے دلی دکھا کہ میں کتے آ گیا. جو حضرت جی بے تکی اور عجیب و غریب سی باتیں. وہ سردیاں تھی حضرت، زور کا وقت جا رہا تھا. والفتنۃ اشد من القتل. اوکھا سوکھا اٹھیا جا کے وضو کیتا، زور پڑی نال یہ سردہ ٹائم شروع ہو گیا. آ کے بڑا پرتکلف سا جناب ہم نے کھانا کھایا. تو جب ہم واپس نکلے نا تو جو دوست لے کے گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، جانشین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ حامد رضا صاحب، آپ عرس مبارک کی تقریب سعید میں تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا حامد رضا صاحب جانشین شیخ الحدیث. وہ ہم واپس چلے نا تو مجھے کہتا پھر کس طرح دے لگے نے بابے ہوری. میں نے کہا یار کس طرح کسرا نو چھڑ میں 10 بابے ہوری نماز نہیں پڑھ دے. تو مجھے کہتا نا حضرت نکلے نا پھر مولوی دے مولوی بابے ہوری دل دی پڑھ دے. بابے ہوری بابا جی دیاں 4 بڑیاں تے 17 ہی آنے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ. تو روٹی ہم نے کٹھی کھائی. میں نے انہوں کہا، میں نے کہا بھائی یہ چنگا ہے دل جڑا نماز واری آندا ہے. میرے سامنے 4 نان دے کنیاں پلیٹاں گوشت دیاں کھا کے نو تو دل کتے گیا سی. حضرت بچ کے رہو. جو کامل مرزوب ہے اس کو کیا لگے عورتوں سے حضرت، اس کو کیا لگے بچوں سے، اس کو کیا لگے روٹیوں سے، اس کو کیا لگے نانوں سے. یہ چنگے مرزوب ہیں حضرت جڑے نماز والے مرزوب ہوندے نے آ کے. اس لیے حضرت جو جتنا شریعت پہ چلنے والا ہے وہ اتنا کامل. لیکن جو موجودہ تصوف ہے مکھانے پھول چادر ڈول تے لنگر، تصوف ختم ہو گیا حضرت. اس لیے حضرت حضور بلے شاہ حضرت جی کمال اللہ فرمایا لی فلا رتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ کائی. بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. حضرت صفائی ہے، صفائی ہے، صفائی کی ضرورت، صفائی کی ضرورت. یہ کسی صوفی کا اشعار تو کافی زیادہ ہیں، میں بس آخری پڑھ دیتا ہوں. وہ میں جب دیکھ رہا تھا نا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو نے بڑے جلے دل کے ساتھ اس نے کہا. وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو، ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو. ہو سکتا آپ کو بھی غصہ لگا ہو بھائی سٹیج سنیاں دا شعر بھابیاں نہ پڑھن رہے ہیں. جب آپ دوسرا مصرع سنیں گے آپ کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. کیا کہا ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو. پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے قلب انسان میں ابھی اندھیرا ہے. قلب انسان میں ابھی
یہ دیکھیں نا سارا ربیع الاول حضرت ہم نے یہی کہتے پچھلا بھی گزار دیا یہ بھی گزر ہی جانا کیا سونا آیا تے سج گئے نے لیکن آپے سجے سونا تے سانو سجان آیا سی سونا تو ہمیں سجانے ہم سجے ہر ربیع الاول یہی کہہ کے گزار دیتے ہیں سونا آیا تے سج گئے نے بھائی سونا پوچھ رہا تو کدو سجنا ہے ہم تجھے سجانے آئے تھے آگے شاہ صاحب آیت پڑھ گئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اور میں قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائے صاحبزادہ صاحب اللہ بے ادبی سے بچائے میں بس ایک پتر اگر خود کو سجانے کی بات کریں نا تو ہم اتنی پیچھے ہیں کہ یہ گرمیاں گزر گئی ہیں سڑک پہ کولر حمام میں مسافر آدمی ہوں سارا دن سڑکوں پہ گزرتا ہے رکھے ہوئے تھے تو نظر پڑی تو کیا دیکھا حضرت ہر حمام پہ کولر پہ ایک پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے بازار سے لینے جاؤ تو 15 روپے کا آ جاتا اگر آپ کی اور میرے سجنے کی بات کی جائے تو ان 75 سالوں میں آج تک ہم پلاسٹک کے گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے ٹھیک ہے جی شور مچا ہوا ہے حکمران چور اس بات کو سائیڈ پہ رکھو ان بزرگوں کی موجودگی میں آپ سے اور خود سے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں پتر ہے جڑا 15 روپے والے گلاس نو سنگلی لگی ایک ادھے کو بچان نہیں لگی حکمران نہ کو کہ تیرے میرے کو بس کیا ہے ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں ہم ان سے کچھ اخذ نہیں کرتے ہم ان سے کچھ بھی اخذ یہ محرم شریف آیا بزرگ قبلہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میں سوال کرنے لگا اور بات ختم بھائی سچ بولیو یار یہ کربلا شریف سے ہم نے سبیل اور لنگر کے علاوہ اور کیا لیا ہے کوئی اور شے لئی ہوئے حالانکہ حضرت وقت اتنا نہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا حضرت صرف لنگر اور سبیل سے تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں نا کربلا شریف میں تو آگے تھا صبر حسین تھوڑا سا آگے تھا کیونکہ ہم نے لیا ہی نہیں لنگر اور سبیل کے علاوہ کچھ تو اس لیے یہ میرا چوتھا بیان ہے اور ایک میں نے ابھی آگے جا کے کرنا اور ہر محفل کا اینڈ یہ ہے کہ ان 75 سالوں کے بعد بھی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم ہر محفل کے بعد لڑتے ہیں ایک دوسرے سے کیونکہ لیے ہی کچھ نہیں ہے ایتھوں ربیع الاول جو گلیاں بازار اور محرم شریف لنگر تھے لیے کچھ نہیں ہے صبر حسین فکر حسین انداز حسین شجاعت حسین استقامت حسین رضائے حسین سجدہ حسین تلاوت حسین کچھ نہیں اس لیے حضرت بزرگ بیٹھے ہیں اللہ بے ادبی و گستاخی سے بچائے بس میں جہاں سے چلا تھا میں ادھر ہی کھڑا ہوں پتر دل وال دھیان کریے تھوڑا سا اقبال کہتے ہیں یہ دل مردہ دل نہیں اس کو زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں اس کو زندہ کر انہیں کرنا ہے جو کرنا ہے پورے جسم پہ اس کی بادشاہت ہے یہ کرے گا جو کرے گا فرمایا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ دعا کی اس امت کے لیے کیا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے تمنا ہی کوئی نہیں ہے اسپیشلی جو نوجوان بیٹھے ہے کو تمنا جی ویاہ تو لاوا کار تو لاوا نوکری تو لاوا کوئی چنگے ہوٹل جو روٹی کھان تو لاوا کوئی برانڈ پان تو لاوا کوئی ایپل تو لاوا کوئی ایپل دی واچ تو لاوا ہے کو تمنا کچھ نہیں کوئی تمنا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوا حضرت کیوں سینے اتنے بنجر ہو گئے کیوں سینے اتنے ویران ہو گئے اور یہ احد شریف جی کیا یہ جس دن جنگ احد ہوئی نا تو حضرت جناب سعد بن نبی وقاص اور جناب عبداللہ بن جہش ان دونوں میں یہ رانہ تھا تو کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دعا غائبانہ کی جائے ایک دوسرے کے لیے وہ مقبول ہے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور مسجد نبوی شریف میں آ گئے ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ایک کونے میں جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے انہوں نے کہا جب میں دعا کر لوں گا تو تو آمین کہنا جب تو کر لے گا تو میں آمین کہوں گا پہلے جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی میں تمنا بتانے لگوں بات
دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کبھی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے۔ لیکن اب حضرت جی کدھر؟ میں اس دن پڑھ رہا تھا یار، کسی نے بڑے درد نہ لکھا، وہ کہتا ہے ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا نوجوان اور گھوڑے میدان، لیکن آگے والا جملہ بڑا تلخ ہے، وہ آگے پتہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے افسوس کی بات ہے آج کل دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں، آج کل دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں۔ اللہ حضرت میں ادھر گھوڑے کو معذور سمجھوں گا، جب وہ نہ جاتے ہیں نا ہم بارات پہ گھوڑے کو بڑا خوش ہوتے ہیں، صرف اس کو زبان نہیں، اس کو اگر زبان دی جائے تو وہ ضرور تجھے کہ اوے ہوش کارو، نہ تو نچن لئی نہ میں نچن لئی، تو بھی جہاد لئی میں بھی جہاد لئی ہے، لیکن بیچارہ کہہ نہیں سکتا، چپ کر کے نچدا رہتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ سارے علماء تشریف فرمائے، کیا ان کے سامنے بولنا، پتر تو ہوئے تو کوڑا ہوئے، نچن نہ میرے جال چلے ہو، جہاد تے جاندے ہو، پھر تو اللہ نو ایڈا سونا لگنا ہے، پھر قرآن پڑھ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ لیکن نہ تو میدان جنگ میں نہ گھوڑا میدان جنگ میں، تو بھی میرا جال میں ناچ رہا، گھوڑا بھی میرا جال میں ناچ رہا، تمنا ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، کہا یا اللہ جڑا سب تو تگڑا کافر ہوئے میرے مقابلے سے نہیں، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، مجھ پہ، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر، اس کا مال میرا ہو جائے۔ جب یہ خاموش ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کا، اب حضرت عبداللہ نے دعا شروع کی، سیم وہی دعا حضرت ابتدا، یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں، وہ مجھ پہ، یکساں دعا اگوں بدل گئی، پھر عشق نے انگڑائی لی ہے، کہتے ہیں یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا، پھر وہ میرے کان کاٹے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، اور بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، اور تو مجھے پوچھے عبداللہ تیری گردن کیوں کٹی، تیرے کان کیوں کٹے، تیرا ناک کیوں کٹا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کٹے۔ تمنا میں اسی پہ ختم، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اور حضرت جی بڑی سونی دعا، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہ یہاں لگا پیا، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اس لیے پتر دل ہے یعنی صاف کرو، اور پھر ادھی صفائی دے پھر مزے ویکھو، پھر اس کی صفائی کے ذرا مزے دیکھنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔